نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید کے پہلا پارہ لے کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ترجمہ سماعت کیجئے، جہاں اس کی ضرورت ہوگی وضاحت کی وہاں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کا آغاز کیا کہ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بے حد رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی کے اندر اپنے نام کے ساتھ جو صفت پہلے ذکر کی ہے وہ رحمت کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفت رحمت سے یاد رکھا جائے شاید، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر خوش گمانی انسان کو رکھنی چاہیے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو وہ رحمان رحیم ہے اور اس کی اس صفت کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مافوق الاسباب چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، جو نقصان سے بچنے کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت سے طلب کرتی ہے۔ البتہ کوئی چیز کسی کے اختیار میں دی ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ صحت مند ہے، وہ پانی لے کے آ سکتا ہے، اس کو انسان کہہ سکتا ہے پانی لے، تو یہ تو تعاون ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ کہا تھا تعاون کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے انسان سے یہ کہنا کہ تم اللہ کے دین کے لیے یا کسی انسان کے لیے کوئی تعاون کرو، لیکن جو چیز اصل مانگنے کا جو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جیسے وہ اولاد، رزق وغیرہ، تو یہ چیزیں صرف اللہ رب العزت ہی سے طلب کی جائیں گی، کیونکہ کسی اور کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آگے آگے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین، نیک لوگ، ان لوگوں کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا جن پر نہ غضب کیا گیا۔ یہاں سے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ مغضوب سے مراد، غضب شدہ سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بڑا غصہ کیا گیا۔ اور نہ وہ گمراہ ہیں، یعنی یہاں گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں، یعنی کہ عیسائیوں کی طرح کا اللہ ہمیں نہ بنانا، ہمیں یہودیوں عیسائیوں کے رستوں سے بچاتے ہوئے نیک انبیاء، نیک لوگوں کے رستوں پہ چلا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء کے رستے پہ چلا۔ آمین۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ اس ترتیب جو اس وقت قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس میں دوسری سورت ہے اور اس کی 286 آیات ہیں، 286، اور اس پارے کے اندر 141 آیات جو ہے وہ اس کے اندر پہلے پارے میں موجود ہیں سورۃ البقرہ کی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ بھی الف لام میم ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ 29 سورتوں کے آغاز میں آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ جو آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کہہ دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یعنی جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کی ایک کتاب ہے۔ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی ہیں، متقین کی پہلی صفت ہے کہ وہ ان دیکھے کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کو اس کے وقت پر سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے ادا کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یعنی امیر ہو غریب ہو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا، وحی نازل کی، اس پر ایمان لائیں، یہ متقی ہوتے ہیں۔ اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، جو پہلے نازل کیا گیا وہ کیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل تھی، تو اس کے اوپر بھی ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ مسلمان ہونے کی یہ ضروری یہ ہے کہ ہم کسی نبی کی گستاخی نہ کریں، پہلی کسی کتاب کا انکار نہ کریں، لیکن چونکہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے اس وجہ سے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب نازل کر دی، یہ نیا سلیبس آ چکا ہے، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے، ورنہ ہم
تورات، زبور، انجیل وغیرہ یا اس کے پہلے جو صحیفے ہیں ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن عمل اب وہ صرف اور صرف ان کے اندر تبدیلیاں ہو جانے کے بعد عمل صرف اور صرف قرآن مجید کے اوپر کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی پانچویں بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مر کے مٹی نہیں ہونا، بلکہ اس کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے کیے کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یعنی ہم لوگوں نے کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے کہ فلاں کامیاب، فلاں کامیاب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پورا کامیاب وہ ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ صفات پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دوسرے گروہ کفار کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو انہیں ڈراؤ یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان یہ نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ سوچتے ہی سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ اس وجہ سے ان کو نبیوں کی نصیحتوں کا بھی عمل نہیں ہو رہا، ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، یعنی ان کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ تو ان کی عادت یہ بن گئی ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ، منافقین کے تذکرے کے اندر بتایا کہ ان کے اندر بہت سے مرض ہیں، وہ ہر وقت دنگا و فساد کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اور پھر ان کی اور کچھ مثالیں بیان کی، سماعت کیجیے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یعنی منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ڈیسیو کیا ہے، یعنی یہ کہہ کے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارے دل میں ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان والے نہیں، یہ منافقین کہتے تھے، اور اس سے وہ سمجھتے تھے ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا، مسلمانوں کو، کہ یہ منافق ہیں، تو اس طرح مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، یعنی منافقت کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، یعنی ایمان والوں کو خرابی کی طرف لے کے جانا وہ فساد ہے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی عام صحابہ ایمان لائے ہیں، جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے وہ جیسا بھی حکم ہو اسی لمحے وہ مان لیتے ہیں، تو ان کو کہا تم بھی ایسے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، انہوں نے صحابہ کے لیے بڑا سخت لفظ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا سن لو بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں، یعنی صحابہ کی گستاخی کی اور ان کو بیوقوف کہا، نہ سمجھ کہا، نادان کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ نادان ہو، وہ نادان نہیں ہیں، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، حقیقت میں ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ یعنی وہ قیامت کے دن جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی اپنا ایمان دکھانے کے لیے، لیکن جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو قیامت والے دن ان کے جو ظاہری طور پہ کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے کچھ روشنی ہوگی، لیکن اچانک وہ خوش ہوں گے کہ جس وقت کہ اب ہم سکون سے پل صراط پار کر جائیں گے، تھوڑی دور جائیں گے، پل صراط کے قریب جانے لگیں گے تو ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے ساتھ مذاق کیا کہ جس طرح تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس مذاق کا یہ بدلہ دے دیا تمہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو لے گیا،
اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں. یعنی ایمان ابتدائی طور پہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے تو انہیں ان کا ضمیر اس طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سچا دین ہے، سچی مچی اس کے اندر آ جاؤ، صرف الفاظ کے ساتھ نہیں، لیکن وہ پھر اس کے اندر منافقت کے مرض کی وجہ سے وہ ایمان والوں کی طرف نہیں آتے. تو فرمایا اللہ ان کا نور لے گیا. یعنی اگر تم خود نہیں آنا چاہتے تو پھر اللہ تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنائے گا. فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے. یہ جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے. وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے. جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جس وقت جہاد ہوتا ہے، جہاد کی وجہ سے مال غنیمت آتا ہے، تو یہ پھر ایمان والے بنے پھرتے ہیں تاکہ انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے، انہیں بھی حکومت میں سے حصہ مل رہا ہو. لیکن جیسے ہی جہاد کے اندر ان کو کوئی تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ساتھ ہی فرمایا جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان چلتا چلتا رک جاتا ہے اندھیرے کی وجہ سے، ایسے ہی یہ دین کے اوپر جو ظاہری طور پہ عمل کر رہے ہیں یہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر انسانوں کے 2 سوالات کے جواب دیے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حضرت انسان کو کیوں بنایا گیا، یہ کائنات کس نے بنائی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی اور اب جس حالت میں ہے اور اس کے بعد کیا حالت ہوگی. ان سوالات کے جوابات دیے گئے. تو آغاز کرتے ہیں. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے. بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تم اس کے ساتھ شریک نہ بنو، جب کہ تم جانتے تمہیں پتہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ کیا. اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بنا بنا کے سنا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. آپ تصور کرتے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوبصورت انداز سے جنت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ جب کبھی ان سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا. اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ جو ہے نا اس جیسا ہمیں دیا گیا ہے، شاید اس کا مطلب یہ ہے، 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ دنیا کی شکل و صورت والے پھل ہوں گے لیکن ذائقہ الگ ہوگا. دوسرا یہ کہ جنت میں ایک دن جو پھل دیا جائے گا اگلے دن اسی شکل و صورت کا پھل دیا جائے گا تو اس کا ذائقہ پھر نیا ہوگا. تو وہ یہ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے دیا ہوا ہے پھل اس قسم کا، تو شاید یہ وہی ہے لیکن وہ اس سے بالکل مختلف پھل ہوگا. فرمایا اور ان کے لیے ان میں یعنی جنت میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے مثال بیان کرے. لیکن کافر کہتے تھے ایسی مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں مکھی کی مثال بیان کی تو کافروں کو سمجھانے کے لیے بیان کی کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ کے سامنے پڑے ہوئے کھانے سے بھی اگر یہ ایک مکھی اٹھا کے کچھ لے جائے تو تمہارے معبودوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے لے جانے والی چیز کو وہ واپس لا سکے. تو کہا یہ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے. بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور رہے.
وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ بندے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی کیفیت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی یہ آزمائش کے طور پہ مثال آتی ہے، اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ غور و فکر سے سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے گا، یعنی رشتہ داریاں پوری کی جائے، لیکن وہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، یہ تو ابتدائی زندگی تھی۔ فرمایا تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس اللہ نے تمہیں موت کے بعد، یعنی پہلے تم موجود نہیں تھے، تمہیں زندگی دی، تو وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی بھی عطا فرما دے گا، اور قیامت کے دن تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کی ابتدا کا ذکر کیا گیا کہ انسان کوئی ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے وجود میں نہیں آیا، یعنی کوئی ایسا ارتقاء نہیں ہے کہ کوئی بیکٹیریا تھا تو وہاں سے بنتے بنتے انسان کی یہ شکل سامنے آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور اس کی آگے نسل بھی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر فرشتوں کو دی، اور یہ وہ سارا مکالمہ ذکر ہے، توجہ سے سماعت کیجیے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے لیے ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، یعنی کچھ چیزیں جو ان کو سامنے پیش کی گئیں ان کے نام ان کو بتا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی تم کہتے تھے نا کہ یہ زمین پہ فساد بھی پھیلا سکتے ہیں، تو تم نے بغیر سمجھے یہ بات کی، تو اگر تمہیں بغیر بتائے ہوئے کوئی باتیں پتہ لگتی ہیں تو پھر ان چیزوں کے نام بھی بتاؤ۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا تو پاک ہے اللہ، یعنی تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا آدم انہیں ان کے نام بتاؤ، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اور ہم نے کہا ہے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یعنی خوب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر آئی انہیں، لیکن انہیں حکم یہ ہوا ایک چھوٹی سی آزمائش کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ کوئی سبب نہیں بتایا کہ اس درخت کے اندر ایسی خوبی ہے، بس کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہی ایک آزمائش ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں اس کے آگے وضاحت آئے گی کہ فنسیٰ آدم کے آدم علیہ السلام بھول گئے۔ کیا وجہ ہوئی کہ وہ سورۃ الاعراف میں وضاحت ہے کہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ یہ کہا کہ اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے یا فرشتہ بن جائیں گے۔ تو پھر آدم علیہ السلام بھول گئے، اس حکم کو ذہن سے نکل گیا، محو ہو گیا، اور آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو کیا کہا؟ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا۔ اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ ایک بات ہو چکی تھی، ایک غلطی ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام نے گزارش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے، اور وہ توبہ کے کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، یعنی دنیا میں نکل جاؤ،
پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی واقعی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں کی بنی اسرائیل پہ، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، تو فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12، وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں کی مدد کرو، یہ وعدہ لیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں گا۔ مطلب وہاں پہ فرمایا کہ تمہیں جنت بھی عطا کروں گا، گناہ بھی بخش دوں گا۔ فرمایا اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی تمہارے پاس تورات ہے، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ ہے، اور اب قرآن مجید کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور یہ قرآن اس نبی پر نازل ہوا ہے، تو یہ پہلی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کو مان لو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط مرت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ معلوم ہوا کہ پہلی قوموں پر بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی، اور جماعت کے ساتھ نماز فرض تھی، اور اگر وہ پہلی قومت پہ ہے تو ہمارے اوپر بھی اسی طرح لازم ہے۔ کہا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر و نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے لیے بہت آسان ہے نماز، اور صبر کرنا بھی بہت عافیت والا معاملہ ہے اور ان کو مشکل نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔